أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. خاص طور پر میں آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں بڑے احترام کے ساتھ کہ ہمارا کانسیپٹ کچھ ایسا بن گیا ہے کہ جب ہم جب بولتے ہیں صحابہ کرام کا تو ذہن میں کچھ ایسا آتا ہے کہ کچھ بدبو لوگ، کچھ کم پڑھے لکھے لوگ، کچھ بیکورڈ قسم کے غریب قسم کے لوگ، کچھ وہ لوگ جن کا دنیا میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا، کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، وہ کچھ اللہ والے بنا دیے تھے آپ نے، اور وہ تو بھائی صحابہ تھے، وہ بن گئے، ہم نہیں بن سکتے، ہمارے ساتھ تو دنیا بھی لگی ہوئی. یہ ایک جملہ ہے جو عام طور پر ایک عام آدمی اپنے ایکسکیوز ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے. یہ بہت ہی مسکنسیپشن ہے. صحابہ کرام میں جو لوگ تھے وہ ہر کلاس کے لوگ تھے. اس میں آرمی چیف بھی تھے، اس میں ملکوں کے درمیان سفارتکاری کا بہت زبردست تجربہ رکھنے والے لوگ تھے، ایڈمنسٹریشن سنبھالنے والے لوگ تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چیف جسٹس تھے مکہ مکرمہ میں اسلام سے پہلے. اور جو مکہ کی سوسائٹی تھی اس نے جسٹس سسٹم کو، جوڈیشل سسٹم کو دو حصوں میں بانٹ رکھا تھا. ایک میں سول کیسز سنے جاتے تھے، ایک میں کرمنل کیسز سنے جاتے تھے. تو کرمنل کیسز کی سنوائی کرتے تھے حضرت عمر فاروق، اور سول کیسز کی سنوائی کرتے تھے صدیق اکبر. اور میں تو اسی تقسیم کار پر داد دیتا ہوں کہ کرمنل کیس کو سننے کے لیے جب سیدنا عمر بیٹھتے ہوں گے اپنے جلال کے ساتھ تو اکثر کرمنلز تو پہلے ہی سے کرائم چھوڑ دینے کا شاید ارادہ کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی بلینائر تھے، ملٹی نیشنل بزنس تھا ان کا. عبدالرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سلمان فارسی فن جنگ کے ماہر ترین انسان تھے. ابو عبیدہ بن جراح قومی وسائل، قومی ریسورسز کو کس طرح پر ڈیولپ کیا جائے، کیسے ان کی حفاظت کی جائے، اس کے ایکسپرٹ تھے. صحابہ کرام یہ گرے پڑے لوگ نہیں تھے جن کو کوئی حیثیت سوسائٹی میں نہ ہو. یہ اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے لوگ تھے، مدبر لوگ تھے، مفکر لوگ تھے، دانشور لوگ تھے. ہر سوسائٹی کے حصے کا ایک ریپرزنٹیشن تھا ان میں شعراء بھی تھے. حسان بن ثابت شاعر تھے، کعب بن زہیر شاعر تھے، حضرت خنسا شاعرہ تھیں. ان میں وہ خواتین تھیں جو طبقہ خواتین میں انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی. ان میں گھریلو مسائل اور آپس کے فیملی کے ڈسپیوٹس کو حل کرنے کے ماہر خواتین موجود تھیں. ان میں وہ نوجوان تھے جن کے دلوں میں بڑے بلبلے تھے، جن لوگ انرجی سے بھرپور تھے. اس قوم کو یہ را میٹیریل تھا جو محمد رسول اللہ نے جس کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور یہ شروع میں بہت اجنبیت دکھاتا تھا اور دور بھاگتا تھا. صلاۃ و سلام ہو رسول اللہ پر، دونوں نے بہت کچھ برداشت کیا.
حضرت عمر کی دشمنی برداشت کی، تفصیلات کے بیان کرنے کی آپ کے سامنے کوئی ضرورت نہیں. ابو سفیان کی دشمنی برداشت کی، عکرمہ ابن ابی جہل کی سازشوں کو برداشت کیا، خالد بن ولید کی صلاحیت کو برداشت کیا، سازش اور دشمنی کو برداشت کیا. اور کس طرح برداشت کیا؟ آج تو عجیب حالت ہے، ہم 2 وقت کی نماز پڑھنے لگتے فوراً دوسرے کو بے دین سمجھنے لگتے، فوراً دوسرے کو حقیر سمجھنے لگتے، فوراً دوسرے کے ساتھ مس بہیو کرنے لگتے. ذرا سا کرتا پاجامہ پہنا اور داڑھی بڑھائی اور فوراً اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھنے لگتے. یہ مزاج نہیں تھا محمد رسول اللہ. بہت ڈاؤن ٹو ارتھ تھے آپ، بہت ہمبل تھے آپ، بہت انسان نواز تھے آپ، بہت انسان دوست تھے آپ، بہت دشمن نواز تھے. کیا تاریخ ساز واقعہ ہے کہ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے خواب کی بنیاد پر اور مکے کے لوگوں نے آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا. میں کافی سمجھتا ہوں اشاروں کا سب بہت تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور آپ کو مکے سے واپس کرنا پڑا. ایک ٹریٹی سائن کرنے کے بعد سورہ الجبیہ ایک معاہدہ پر دستخط کرنے کے بعد جس کے تحت طے یہ ہوا کہ اگلے سال آپ آئیں گے. گویا مکہ کے ایڈمنسٹریشن نے اپنی سپریمیسی، اپنا پاور، اپنا کنٹرول، اپنا مکے کا انچارج ہونا ثابت کر دیا اور یہ گویا پروف کر دیا کہ آپ بغیر ہمارے انٹری ویزا کے آپ مکے میں اندر نہیں آ سکتے. آپ واپس جائیں. اور آپ واپس گئے اور اگلے سال ویزا پر 3 دن کے ویزا پر آپ آئے. ان 3 دن میں بہت دلچسپ واقعہ پیش آیا. خالد بن ولید مکے کے ایک سپریم کمانڈر تھا آرمی، سخت دشمن اللہ کے رسول. ان کا بھائی سعید بن ولید یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے. دیکھتے ہی اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ این خالد، خالد کہاں؟ تو سعید نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، خالد کو آپ سے اتنی دشمنی ہے کہ وہ مکے کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے آپ کو الاؤ کر دیا کہ آپ 3 دن کے لیے اندر آئیں تو وہ مکہ چھوڑ کر چلا گیا. وہ کہتا ہے کہ میں یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ محمد مکے آئیں اور یہاں سے زندہ واپس چلے جائیں میرے جیتے جی. اس لیے میں اگر مکے میں رہوں گا اور محمد سے میرا سامنا ہوگا تو میں اپنی تلوار کو روک نہیں سکتا. اس لیے وہ مکہ چھوڑ کر چلا گیا. بھائی نے صاف صاف بات بتا دی کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ غور کیجیے، کوئی عام انسان ہو چاہے جتنا شریف ہو، اسے یہ سن کر غصہ آئے گا، ایک عجیب طرح کی ذلت محسوس ہوگی. کیا طریقہ ہے؟ میں کیا جانور ہوں؟ اس طرح میں میرے ساتھ بہیو کرنا ہے تمہارا بھائی؟ لیکن صلاۃ و سلام ہو اس کو بد برداشت پر جو اللہ نے اللہ اپنے رسول کے سینے میں رکھی. انہوں نے جواب میں کہا کہ للہ در عقل خالد. خالد تو بہت سمجھدار انسان ہے، کیا ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کا رسول ہے؟ کیا ابھی تک خالد کی سمجھ میں یہ بات نہیں ہے؟ کاش کہ میرا کوئی پیغام پہنچانے والا خالد تک یہ میرا پیغام پہنچا دیتا کہ اگر خالد ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان کو آگے ہی رکھیں گے، پیچھے نہیں کریں گے. غور کیجیے اس نفسیاتی حکمت کو، اس حکمت دعوت کو، اس انسانی شرافت کے کمال کو پر غور کیجیے. یہ بات ان کی پوری ہو گئی. اب جب حضور واپس چلیں گے اور خالد مکہ مکرمہ واپس آئے، اپنے بھائی سے ملے اور پوچھا سعید سے کہ سعید تم گئے تھے محمد کے پاس؟ تو سعید نے جواب دیا کہ ہاں میں گئے تھے. کیا ہوا؟ سعید نے پوری کہانی سنا دی. مجھے دیکھتے ہی حضور نے یا محمد نے تمہارے بارے میں پوچھا. میں نے صاف صاف بتا دیا کہ اتنی سخت دشمنی ہے اس کو کہ وہ مکہ چھوڑ کر چلا. تم نے کہہ دیا؟ ہاں میں نے کہہ دیا. پھر کیا کہا اس پر انہوں نے؟ اس پر انہوں نے یہ کہا کہ خالد تو بہت سمجھدار آدمی ہے، کیا ابھی تک اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول؟ کاش کہ کوئی میرا پیغام پہنچانے والا خالد تک یہ پیغام پہنچا دیتا کہ اگر وہ ہماری طرف آئیں گے تو ہم آگے ہی رکھیں گے، پیچھے نہیں کریں.
محبت کا تیر نشانے پر لگا، اللہ کے رسول کا محبت بھرا جملہ خالد کو تڑپا گیا، اور خالد اپنے گھر میں گئے، اپنے بھائی سے کچھ نہیں کہا، گھر میں گئے، اپنا گھوڑا لیا، اپنے ہتھیار لیے، تیار ہوئے، اور اس کے بعد باہر نکلے، اور مکے کا ایک چکر لگا کر انہوں نے اعلان کیا کہ جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو وہ میرا راستہ روکے، میں جا رہا ہوں محمد کا غلام بننے کو۔ عمرو بن عاص ایک اور صحابی پہاڑ کے پیچھے سے نکلے، انہوں نے کپڑا ہلایا تو خالد نے تلوار نکالی، آؤ 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 آؤ، شاید تمہاری موت میرے ہاتھ سے لکھی۔ عمرو نے کہا کہ بات تو سنو میری، بات یہ نہیں ہے، میں بھی اپنے گھر سے نکلا تھا مکے مدینے جا کر محمد کا غلام بننے کے لیے، آؤ ہم اکیلے نہیں صحیح 2 آدمی ساتھ چلے۔ عمرو بن عاص یعنی چھوٹی کی جو کیبنٹ تھی قریش کی، اس کے بھی ایک بہت ہی سینئر موسٹ لیڈر تھے، جتنے بھی دوسرے ملکوں کے ساتھ بات کرنی پڑتی تھی، انٹرنیشنل ریلیشنز کا، فورن ڈپلومیسی کا پورا ڈپارٹمنٹ عمرو بن عاص کا منتظر۔ اب ایک آدمی آرمی کا اور ایک آدمی فورن ڈپلومیسی کا ذمہ دار، یہ 2 انسان مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ میں کہنا صرف یہ چاہتا تھا کہ محمد رسول اللہ جو پہچاننے والے لوگ گرے پڑے لوگ نہیں تھے، اپنی سوسائٹی کا کریم تھے، اور اسی لیے وہ انقلاب برپا کرنے میں کامیاب۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، میں بات کو مختصر کرتے ہوئے درمیان کی پوری ہسٹری کو کٹ شارٹ کرتے ہوئے اس وقت پر آتا ہوں۔ ذرا سی مبالغے اور ایگزیکٹیشن کے بغیر پوری دیانتداری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، دنیا اس وقت تبدیلی کے لیے بے چین ہے۔ دنیا اس وقت غیر مطمئن ہے اس صورتحال سے جس سے دنیا اس وقت گزر رہی ہے۔ دنیا کے کتنے فیصد انسان ہیں اس وقت جو خوشگوار روحانی زندگی گزار رہے ہیں، جو چین اور سکون سے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ عام طور پر اس وقت دنیا غیر مطمئن ہے اور ایک چینج چاہتی ہے۔ آپ کہیں بھی سوسائٹی کے اندر جائیں، ایک تبدیلی چاہتی ہے دنیا کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تبدیلی کہاں سے ہے، لیکن ایک تبدیلی چاہتی ہے۔ جن کا ایمان ہے کہ تبدیلی اسلام کے بغیر نہیں ہے، تبدیلی اللہ کا جو ایک پروگرام ہے زندگی کا، اپنے بندوں کے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ایک محبت بھرا نسخہ ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، اسلام ایک ریچولس کا مجموعہ نہیں ہے، اسلام کچھ رسوم و کچھ افسانوں کا اور کہانیوں کا مجموعہ نہیں ہے، اسلام کچھ سیریمونیل فنکشنز کا اور کچھ سیلیبریشنز کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک وے آف لائف ہے۔ دل کی کیفیت کیسی ہو، دماغ کتنا روشن ہو، ارادے کتنے بلند ہوں، طبیعت کتنی پاک صاف ہو، نظریں کتنی جھکی ہوئی ہوں، کتنے معاملات صاف ہوں، کتنے رہن سہن سادہ ہو، کتنا پازیٹیو ذہن ہو، کتنی مثبت سوچ ہو، معاشرے کو پاک صاف رکھنے، بہو اور بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں، بچوں کی صحیح تربیت ہو، کرائمز دنیا سے کم ہوتے چلے جائیں، اور ایسی سوسائٹی بن جائے ہماری جس میں مدتوں تک کوئی جرم نہ ہوا کرے، اور کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجرم اپنی غلطی کا اس طرح اقبال کیا کرے جس طرح صحابہ کرام کے مجرم میں کسی سے غلطی ہو جاتی تھی تو انہیں کوئی پکڑ کے نہیں لاتا، ان کے خلاف کوئی گواہی نہیں ہوتی تھی، وہ تو خود اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کہتے تھے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھے سزا دے۔ بہت دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم حالات کے اس رخ کو اور اس چیلنج کو اور اپنی ذمہ داری کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے۔ میں بڑے احترام کے ساتھ آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا سا زمانے کے اس رخ کو سمجھیے، امریکہ ہو، یورپ ہو، سینٹرل ایشیا ہو، ساؤتھ ایشیا ہو، ایسٹ ہو، ویسٹ ہو، نارتھ ہو، ساؤتھ ہو، آپ کسی بھی علاقے کے اندر جا کر دیکھیں، ذرا لوگوں سے مل کر دیکھیں، ایک مصنوعی زندگی ہے جو گزر رہی ہے، ایک بالکل آرٹیفیشل خوشیاں ہیں، اندر سے کوئی زندگی کو انجوائے کرنے والا نہیں ملتا۔ میں اپنے حقیق سے تجربے کی روشنی میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ زندگی کا حقیقی لطف لینے والے صرف وہ لوگ ہیں جو واقعتاً اللہ والے ہیں، واقعتاً جن کے دل اللہ کی محبت سے آباد ہو گئے، جن کے دماغوں میں کے اندر سے گندے خیالات کے بجائے تعمیری خیالات آ گئے، جن کے اندر مزاج معاف کرنے کا ہو گیا،
جو کسی طرح صلح چاہتے ہیں، تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، سوسائٹی کو ہر پہلو سے اوپر اٹھانا چاہتے ہیں، اس وقت ایک تقسیم ہو گئی، ایک گیپ ہو گیا۔ ہم نے مسجدوں کو، درس قرآن کے حلقوں کو، اپنی اصلاح کی کوششوں کو غریبوں کے حوالے کر دیا، کم پڑھے لکھے لوگوں کے حوالے کر دیا، اور سوسائٹی کے خواص، سوسائٹی کے قریب وہ عام طور پر اپنے ڈرائنگ روم سے باہر نہیں نکلتے، وہ عام طور پر کسی اللہ والے سے تعلیمانہ تعلق قائم نہیں کرتے، وہ عام طور پر کتاب اسلامی کتابوں کے مطالعے میں کمی کرتے، وہ عام طور پر اس طرح اپنے آپ کو نیچے نہیں لاتے جس طرح صحابہ کرام لائے تھے اور جس طرح واقعی اسلام چاہتا ہے۔ دنیا کے حالات ایک تو وہ ہے جو میڈیا ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، میڈیا کی اپنی مجبوری ہے، اس کا اپنا ایک مشن ہے، اس کے اپنے کچھ کمٹمنٹس ہیں، وہ ان کو پورے کرنے پڑتے ہیں، لیکن جو زمینی صورتحال ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، وہ بہت مختلف ہے اس سے جو اس کو میڈیا پروجیکٹ کر رہا ہے۔ اسلام سے دنیا کے عوام اسلام سے محبت کرنے لگے ہیں، اسلام کے قریب آنے لگے ہیں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔ اسی لیے تو دنیا کی طاقتیں پوری دنیا کے عام لوگوں کو اسلام سے بدتر کرنے کے لیے پروپیگنڈے کی پوری طاقت استعمال کر رہے ہیں، اور جب وہ جھنجھلا جاتے ہیں تو کبھی کارٹون بناتے ہیں اور کبھی فلم بناتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی فرسٹریشن کو ظاہر کرنے والی حرکتیں کرتے ہیں۔ کیوں ہے آخر؟ آپ ذرا غور تو کریں، کیا مغرب کی حکومتوں کے پاس کرنے کے اور کام نہیں ہے؟ اکنامک ترقی کے لیے ان کے پاس کچھ منصوبے نہیں ہیں؟ اپنی قوموں کے دوسرے قوموں سے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیلنجز نہیں ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ فرانس کی پارلیمنٹ اپنے قانون کو بدلتی ہے، دستور میں تبدیلی کرتی ہے، کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرتی ہے، صرف اس لیے کہ فرینچ کانسٹیٹیوشن الاؤ نہیں کرتا کہ پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کا ایک مشترک کامن سیشن ہو، مشترک اجلاس ہو، جیسے ہمارے یہاں بھی یا دنیا کی بہت سی ڈیموکریسیز میں اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس ہوتا ہے، ویسے فرانس میں بھی ہے۔ لیکن فرانس کا کانسٹیٹیوشن کبھی بھی سال میں ایک دن کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے بھی اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس کا کامن سیشن الاؤ نہیں کرتا۔ لیکن سابق صدر فرانس اس نے امینڈمنٹ کیا کانسٹیٹیوشن میں تاکہ دونوں سیشنز کا، دونوں ہاؤسز کا ایک کامن سیشن بلایا جائے۔ اور وہ کیوں بلایا گیا؟ اس لیے کہ اس کو دستور میں قانون بنانا تھا اسکارف کو بین کرنے کا، پردے کو بین کرنے کا۔ ذرا غور کیجیے، کیا فرانس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ پردے کو بین کیا ہے؟ خود فرانس کے انٹلیکچوئل حیران ہیں، خود فرانس کے جرنلسٹوں نے اس پر سخت تنقید کی، وہاں کے مختلف پارلیمنٹیرینز نے اس پر سخت تنقید کی کہ اور بھی ہم ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ انہوں نے اعداد و شمار پیش کیے، اسٹیٹسٹکس پیش کیے کہ ہمارے پورے ملک میں پورا برقع اوڑھنے والی عورتیں صرف 19 ہیں، صرف 19 عورتیں ہیں پورے ملک میں جو پورا پردہ کرتی ہیں، اور جو اسکارف باندھنے والی لڑکیاں ہیں وہ چند ہزار ہیں۔ تو یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اتنا بڑا یہ کیا مسئلہ ہے؟ لیکن آپ غور کیجیے، آپ اندازہ کیجیے، عنایت کیجیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ مغرب کے دل و دماغ پر ایک عجیب قسم کا خوف طاری ہے۔ مغرب یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم فیل ہو چکے ہیں۔ میں آپ سے بہت جانکاری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مغرب یہ سمجھ رہا ہے، مغرب یہ مان رہا ہے وی ہیو فیلڈ مشنلی۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ UN کے اس وقت کے سیکرٹری جنرل کوفی عنان کا ہے۔ سن 2000 میں UN نے ایک سمٹ بلائی تھی، پوری دنیا کے ریلیجس اور اسپریچول ہیڈس کی ایک کانفرنس بلائی تھی، ورلڈ پیس سمٹ، ملینیم پیس سمٹ اس کا نام دیا گیا۔ اس کا انوگریشن کرتے ہوئے کوفی عنان نے کہا تھا I had no hesitation to declare that the political leadership has miserably failed in solving the human problem۔ اسی لیے ہم نے آپ مذہبی لوگوں کو اور اسپریچول لوگوں کو بلایا ہے کہ شاید آپ اپنی مذہبی اور روحانیاتی دنیا کی رہنمائی میں ہمارے جو مسائل ہیں دنیا کی، پاورٹی کو کیسے ایلیمینیٹ کیا جائے، کیسے غریبی کو دور کیا جائے، کیسے لٹریسی ریٹ کو بڑھایا جائے، کیسے ہیڈ اور ہیڈ ناٹس کے بیچ میں جو گیپ بڑھتا جا رہا ہے اس کو کیسے کم کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا دنیا کے مدبر و دانشور ہو، وہ مان رہے ہیں یہ بات،
بالکل مان رہے ہیں کہ مغرب کا سسٹم فیل ہو چکا، مغرب کا اکنامک سسٹم فیل ہو چکا، پوری دنیا کرائسس در کرائسس ہے، انفلیشن کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پوری دنیا کا زبردست ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے، جو چند دنیا کے ملک ہیں جو بغیر کسی ریزرو منی کے نوٹ چھاپ رہے ہیں، عجیب و غریب دنیا کا دستور ہے، ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ڈالر ایک سنگل پینی نہیں رکھتا ریزرو بینک میں، ایک سنگل پینی نہیں رکھتا ورلڈ بینک میں، وہ امریکن کانگریس سے اسپیشل حالات کی بنیاد پر اجازت لیتے ہیں، اور وہ اجازت کیوں لیتے ہیں؟ پہلے کسی دنیا کے علاقے میں جنگ بڑھ جاتی ہے، باقاعدہ سوچ سمجھ کر جنگ بھڑکائی جاتی ہے، بڑی محنت کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، شور مچایا جاتا ہے کہ وہاں پر ویپنس آف میس ڈسٹرکشن بہت ہیں اور وہاں کیمیکل ویپنس ہیں، اور ہماری انٹیلیجنس نے ہم کو خبر دی ہے، اس لیے ہم کو وار الاؤ کیا جائے۔ امریکن کانگریس وار الاؤ کرتی ہے کہ ہاں ہم آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اٹیک کریں، اور وہ اٹیک کرنے کے لیے ہم کو بجٹ چاہیے، ہم کو اتنا پیسہ چاہیے، اتنے بلینس ٹریلینس اینڈ ٹریلینس اینڈ ٹریلینس آف ڈالر چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم کسی گولڈ کو ریزرو رکھنے کے بغیر ہم صرف پیپر کرنسی چھاپتے ہیں۔ امریکن کانگریس آن ریکارڈ اس کو الاؤ کرتی ہے۔ ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بات جاننا چاہیے کہ امریکہ کی دولت مصنوعی ہے، صرف پیپر نوٹ نہیں ہے، اس کے بدلے میں جو ورلڈ بینک میں پیسہ جمع ہونا چاہیے وہ کچھ نہیں ہے، اور وہ اس پیسے کو جو رقمی پیسہ کاغذ ہے اس کو چھاپ دیتے ہیں ڈالر کی شکل میں، اور پھر دنیا کے ملکوں کو وہ دیتے ہیں، قرضہ دیتے ہیں، ایڈس دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی پرسنٹیج انٹرسٹ کی وصول کرتے ہیں، ان قوموں کو غلام بنا لیتے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے، ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر خود یہ کتاب لکھ کر فاش کر چکا ہے، اس کو امریکہ سے نکلنا پڑا، اس پہ گرفتاری کا وارنٹ نکلا، وہ بھاگا، وہ روس میں جا کر مرا، چھپا اور چھپ کے جا کر وہاں مرا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اکنامک سسٹم ٹوٹل ایکسپلائٹیشن پر مبنی ہے۔ ایجوکیشنل سسٹم، یہ ایجوکیشنل سسٹم کا کیا حال ہے؟ آپ امریکہ میں جا کر دیکھیے، اگر ایشینس نہ ہوں، اگر انڈین، پاکستانی، ملیشینس، کورینس، انڈونیشینس، اگر بنگلہ دیشی، سری لنکن، اگر ایشینس نہ ہوں تو امریکہ کا ایجوکیشنل سسٹم ٹوٹل کولیپس ہو چکا ہے۔ وہاں یہ صورتحال بن رہی ہے کہ ہائی اسکول کے اوپر بچے جانے والے نہیں ملتے، انسینٹیوز ڈکلیئر کرتی ہے گورنمنٹ، اس لیے کہ بچے سب ڈرگس میں لگ جاتے ہیں، زنا میں، ریپ میں اور ہومو سیکسولیٹی میں، اور ہائی اسکول تک بڑی مشکل سے اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہاں کے قانون کے لحاظ سے سول رائٹس مل نہیں سکتے آدمی کو جب تک کہ وہ 10th کلاس پاس نہ کرے، اس کا پاسپورٹ نہیں بنے گا، اس کا آئی ڈی نہیں بنے گا، اس کا ہاؤسنگ جو بھی اسکالرشپ ہے یا بھی لون ہے وہ اس کو سینکشن نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ، بہت سی سول فیسلٹیز اس کو نہیں ملیں گی۔ اس لیے کسی طرح بچہ الٹا سیدھا کر کے 10واں کلاس پاس کر دیتا ہے بچہ اور بچے۔ اب امریکن نسل کے لوگ اوپر ہائر ایجوکیشن میں جا نہیں رہے ہیں، ہائر ایجوکیشن کو سنبھالے ہوئے ہیں ایشینس۔ اس وقت نیوکلیئر میڈیسن کے جو پروفیسر ہیں پورے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، وہ انڈین مسلم ہیں، بنگلور کے پروفیسر ابراہیم سید، پورے نیوکلیئر میڈیسن سائنٹسٹ ان کے انڈر میں کام کر رہے ہیں، اور پروفیسر ابراہیم سید کے ساتھ میں نے چند دن گزارے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے تہجد کے اٹھنے میں دیر ہو جاتی تھی، ابراہیم سید کے تہجد کے اٹھنے میں دیر نہیں ہوتی۔ اب دنیا جا رہی ہے، دنیا ڈھونڈ رہی ہے ایسے پروفیشنلز کو جو شریف ہوں، باحیا ہوں، سخی ہوں، ہمدرد ہوں، وقت کے پابند ہوں، غریبوں کے لیے ان کے دل میں ایک نرم گوشہ ہو، خدمت کا جذبہ ہو۔ دنیا ان پروفیشنلز کو ڈھونڈ رہی ہے۔ آج نہیں تو دیر جو لگ رہی ہے، مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دیجیے، دیر جو لگ رہی ہے شاید ہم مسلمانوں کی وجہ سے، ہمارے مسلمانوں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کو اللہ نے موقع دیا ہے، جن کو سماج میں عزت دی ہے، ان کے اندر صلاحیت تھی، انہوں نے محنت کی، تبھی وہ کسی اسٹیٹس تک پہنچے، تبھی وہ کسی سوسائٹی میں مقام تک پہنچے۔ لیکن وہ ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچنے کو ایک ٹرینڈ سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے زندگی کا ایک بڑا اچیومنٹ کر لیا، اس کے بعد ہم اپنے عوام سے الگ ہو جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، الگ تھلگ ہمارا رہنا سہنا ہو جاتا ہے، اور ہم پھر نیچے سڑک پر اتر کر لوگوں کی خدمت نہیں کر پاتے۔ اگر اس وقت موقع مل جائے کہیں، اللہ تعالیٰ بالفرض کہ یہ بالکل فردی بات کہہ رہا ہوں، کوئی موقع مل جائے اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع دے دے کہ جاؤ اپنی امت سے کچھ کہو، تو آپ بتائیے آپ آ کر ہم سے کیا کہیں؟
آپ 1 منٹ میں کیا کہیں گے کہ تم مجھے بھول گئے؟ تم نے مجھے کیوں نمونہ نہیں سمجھا؟ تم نے مجھے میری ایگزامپل کو فالو کرنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ تم کس مغربی تحریک کی چمک دمک سے محروم ہو؟ وہ مغربی تحریک جو خود اپنے ملکوں میں شکست کھا رہی ہے. آپ کو تو سب انتہائی باخبر لوگ ہیں، ان سے کہیں زیادہ اطلاعات آپ کو ہوگی. 2011 اور 2012 میں امریکہ اور یورپ میں زیادہ تر جو وقت گزرا پورے سال میں وہ آکوپائی وال اسٹریٹ کے ہنگاموں میں گزرا. ملک کے عوام، ملک کے غریب لوگ، ملک کے نوجوان، ملک کے جابلیس لوگ، ملک کے ہوملیس لوگ، ینگ بوائز اینڈ گرلز، بوڑھے بوڑھے لوگ، وہ یہودی عیسائی ہوں کچھ ہو، وہ سب بھول کر آج سڑکوں پر نکل آئے اور اپنے اکنامک سسٹم کے خلاف انہوں نے زبردست پروٹیسٹ کیا. یہ تو آج آپ ہم سے پوچھئے، ہم علماء سے، ہم علم دین کی جو ہم کو ABCD تھوڑی سی شدگل ہو گئی ہے، ہم چند ادارے چلا رہے ہیں. ہمارے پاس اس وقت سب سے زیادہ امریکہ اور یورپ کی ڈیمانڈ ہے کہ کسی طرح ایسے علماء کو بھیجیے جو انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم ہمارے یہاں آ کر آپریٹ کریں، اس کو گائیڈ کریں. اس لیے کہ امریکن سوسائٹی، برٹش سوسائٹی، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ لوگ اس وقت یہ بات جان رہے ہیں کہ یہ انٹرسٹ بیسڈ اکنامک سسٹم اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ قتل کولیپس ہو چکا ہے اور یہ تباہی کی طرف لے جائے گا. ہر آدمی کو بالآخر بینکرپٹ ہونا ہی پڑے گا. ایجوکیشنل سسٹم فیل ہو گیا، ان کا سوشل سسٹم فیل ہو گیا. اب کیا حالت ہے؟ چرچ پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے. ہر کوئی دن کے بعد چرچ کسی بڑے گناہ کی جائز ہونے کا فتویٰ دے دیتا. چرچ بہت اصرار کرتا رہا اس بات پر کہ ہمارے پریسٹ لوگ یہ شادی نہیں کر سکتے، ہمارے بشپ، ہمارے فادر، ہمارے گارڈینرز اور ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں ان کے لیے شادی حرام ہے، وہ شادی نہیں کر سکتے. لیکن جب پتہ چلا تو سویڈن سے لے کر لیٹن امریکہ تک سب سے زیادہ ناجائز بچے چرچ کی ننوں پیٹ سے پیدا ہوئے، تب چرچ نے خود پیچھے ہٹا کر اور پوپ نے باقاعدہ ایک ڈگری نکالی، فتویٰ نکالا، اور فتویٰ یہ نکالا کہ ہمارے بشپ اور ہمارے آرڈیننس اس عمر کے بعد شادی کر سکتے. اور آگے چلیے، ہومو سیکسولیٹی، یہ کرسچینٹی میں بھی بین تھی. چرچ اڑا رہا چرچ. ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کوشش کرتی رہی کہ چرچ الاؤ کر دے. امریکن پریزیڈنٹ کلنٹن نے باقاعدہ پوپ سے جا کر ملاقات کی اس بارے میں کہ پلیز الاؤ ہومو سیکسولیٹی الاؤ کیجیے. ہماری آرمی میں ہر آدمی ہومو سیکسول ہے، ہم کیسے اس کو کرمنل کورٹ میں لا سکتے ہیں، کیسے اس کا کورٹ مارشل کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروفیسر، ہمارے وائس چانسلر ہومو سیکسول ہیں، ہم کیا کریں، پلیز الاؤ کیجیے. لیکن چرچ الاؤ نہیں کرتا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج سے تقریباً 4.5 سال پہلے چرچ نے اعلان کر دیا کہ چرچ ہے نو آبجیکشن اباؤٹ ہومو سیکسول. پوری دنیا ہار مان رہی ہے، پیچھے ہٹ رہی ہے. ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور ایک طرف آپ کو میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں اور نوجوانوں کو خاص طور پر ابھارنا چاہتا ہوں. مسلم دنیا میں ہمارا انٹلیکچوئل طبقہ، ہمارا نوجوان مسلم طبقہ، لڑکوں اور لڑکیوں سب کا وہ اسلام کی طرف تیزی سے واپس آ رہا ہے. پچھلے 50-60 سال، 70-80 سال ہماری مسلم دنیا نے ایسے گزارے، ترکی نے ایسے گزارے، تونس نے ایسے گزارے، لیبیا اور الجیریا نے ایسے گزارے، مراکش نے ایسے گزارے، مصر نے ایسے گزارے. اس میں ہماری جو کالج اور یونیورسٹی کی جنریشن تھی اس نے اسلام کا مذاق اڑایا. میں خود جارڈن کے ڈیفینس کالج میں گیا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ جارڈن کے ڈیفینس کالج کے لڑکوں کا یہ عالم تھا کہ ان عرب لڑکوں کو کلمہ تک نہیں آتا. شراب کے نشے میں دودھ نظر آتے تھے. ایک عمرہ کرنے کے لیے ایک ٹیم آئی جارڈن کے ڈیفینس کالج کی، تو اس وقت میں مدینے میں پڑھتا تھا. ہمارے ساتھ ایک پورا گروپ تھا، کئی 100 اسٹوڈنٹس کا. ہم لوگ مستقل طور پر یہ کوشش کرتے تھے کہ جو مختلف ملکوں سے عمرہ کرنے کے لیے گروپ آئیں ان کو ہوٹل میں نہ ٹھہرنا پڑے، بلکہ ہم لوگ ان کو کہیں اپنے ہاسٹلس میں ٹھہرائیں، اپنی مسجدوں میں ٹھہرائیں اور ہم ہی ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں. ہمیں ہمارے بزرگوں نے وہاں پر یہ سکھایا تھا. خاص طور پر دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار اعلیٰ اور اخلاق نبوی کا ایک نمونہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب، وہ بار بار کہا کرتے تھے کہ مدینے میں جب سے ہوٹل کھلے ہوں گے انصار کی روح تڑپ رہی ہے.
مدینہ ہوٹلوں کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو لوگ ضیافت کیا کرتے تھے، اپنے گھروں میں ٹھہرایا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں نے اس پرانے فیشن کو اپنے لمیٹڈ تعداد اور سورسز کے مطابق زندہ کرنے کی کوشش کی۔ تو ہم لوگوں کی چھٹی کیونکہ ہفتے میں 2 دن ہوتی تھی اور 2 ہی دن قریب کے ملکوں سے جو اسمال ٹرپس آتی تھی، عام طور پر بدھ کو وہ لوگ پہنچتے تھے مدینے اور جمعے تک رہتے تھے، اس کے بعد عمرہ کرنے کے لیے مکے جاتے تھے۔ تو ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ جارڈن سے، سیریا سے، ترکی سے اور مصر سے اور آس پاس کے عرب ملکوں سے جو اسٹوڈنٹس ینگ لڑکیاں آئیں پورے گروپ لے کر ان کو ہم لوگ ٹھہرائیں۔ تو میرا ایک دوست تھا عمر عبدالعزیز الجربیر جارڈن کا، اس نے اطلاع دی کہ ڈیفینس کالج کا ایک ٹیم آ رہی ہے عمرہ کرنے کے لیے، اس لیے ہم لوگ کسی طرح ان کو اپنے یہاں ٹھہرائیں۔ تو ان سے ریکویسٹ کی گئی، وہ لوگ مان گئے اور آ کر میں حیران رہ گیا ان کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر، عرب نوجوان لڑکے، اور ان کو یہ تمیز نہیں کہ مسجد میں کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ مسجد میں آئے اور کپڑے اتار دیے اور شارٹس پہنے ہوئے مسجد میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے ہی سگریٹ پی رہے۔ کبھی زندگی میں وہ مسجد گئے نہیں، عرب نوجوان لڑکے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مسجد کیا چیز ہوتی ہے۔ اس مزاج کے ہو گئے تھے ہمارے مسلم ملکوں کے نوجوان۔ اب میں بہت سے ایگزامپل دے سکتا ہوں مگر نہ وقت ہے نہ ضرورت ہے، لیکن الحمدللہ اب آپ میں سے کوئی بھی جا کر دیکھیں، اب آپ کو جا کر دیکھیں۔ میں ابھی پچھلے ہی مہینے بعض عرب ملکوں کے سفر سے آیا ہوں، مولانا ارشد بھی ہمارے ساتھ تھے۔ آپ دیکھیے، آپ وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ وہاں الحمدللہ اس وقت نوجوانوں کی بڑی تعداد، کہا جا سکتا ہے کہ 60، 70، 80% نوجوان پریکٹسنگ مسلم۔ بے پردگی ان لڑکیوں نے چھوڑ دی اور حیا اور حجاب کی تحقیق کو اختیار کر لیا۔ نوجوان لڑکیاں قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، کالج کے لڑکے، یونیورسٹی کے لڑکے، بہت زبردست رواج ہے۔ ہزاروں طلبہ آپ کو مل جائیں گے انجینئرنگ فیکلٹی میں، لا فیکلٹی میں، سائنس کی ڈپارٹمنٹ میں، وہ آپ کو ہزاروں نوجوان لڑکے ملیں گے جو اپنے آف پیریڈس، جو فری پیریڈس ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے کالجز کے اندر کمرے بنا رکھے ہیں اور ان کمروں میں بیٹھ کے وہ قرآن یاد کرتے ہیں، حدیث یاد کرتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں اسلام کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ وہاں کے انٹلیکچوئل، وہاں کے منسٹر، وہاں کے پولیٹیکل لیڈر، وہاں کے جرنلسٹ، وہاں کے پروفیشنل، وہاں کے ایڈمنسٹریشن چلانے والے لوگ، وہ سب ایک بڑی تعداد اسلام کی طرف واپس آ رہی ہے۔ اسی لیے لوگ اس کا نام دے رہے ہیں عرب اسپرنگ کا، عرب بہاریہ کا۔ کیا چینج آ رہی ہے وہاں، وہ کافی محنت کی ہے وہاں کے لوگوں نے، تب یہ تبدیلی آ رہی ہے، بہت محنت کی ہے۔ میں یہ خواہش اور یہ گزارش لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک شارٹ نوٹس پر یہاں پر جمع ہو گئے۔ کوشش کریں ہم لوگ کہ ہمارے ان علاقوں کے اندر بھی نوجوان نسل ہماری یہ اسلام کی طرف واپس آئے، یہ اسلام کی طرف واپس آئے، یہ اپنائے، یہ اپنا رہبر سچے دل سے مانے محمد الرسول اللہ، اپنے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو سدھارے۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، شرمندگی کے ساتھ اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اس طرح فیضیاب نہیں کر رہے اپنے آپ کو جس طرح ہم کر سکتے۔ ہم میں کمی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں کوئی آدمی بھی ایسا بیٹھا ہوا ہوگا جو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تو 100% پرفیکٹ ہوں، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی کمزوریوں کو تلاش کریں تو ہم سب کو اپنے اندر کمزوریاں مل ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہماری عادت دوسروں کی کمزوریوں کو تلاش کرنے کی زیادہ ہے، اپنی کمزوریوں کو تلاش کرنے کی عادت نہیں۔ میری بہت عاجزانہ گزارش ہے کہ پلیز انٹروسپیکشن کی عادت ڈالیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی عادت ہے۔ یہ اللہ والے یہی سکھاتے ہیں، ذکر کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے اپنے من کی دنیا میں جھانکو۔ اپنے من کی دنیا میں جھانکو گے تو تم کو اپنی حقیقی تصویر نظر آئے، تم کو یہ محسوس ہوگا کہ میری کمزوری ہے جھوٹ بولنا، میری کمزوری ہے بڑے بول بولنا، میری کمزوری ہے وعدہ خلافی کرنا، میری کمزوری ہے کہ میں وقت پر اصول کو قربان کر دیتا ہوں لیکن اپنے فائدے کے خاطر جھوٹ بھی بول دیتا ہوں۔ آدمی اپنی کمزوریوں کو خود دریافت کرے، آدمی دیکھے کہ کیا میرے تعلقات میری فیملی کے ساتھ ویسے ہیں جیسے ہونے چاہیے، کیا میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھتا ہوں جیسے ہونے چاہیے، کیا میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، کیا میں روزانہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں ایک ادنا سا ہدیہ درود شریف کا بھیجتا ہوں۔ کیا افسوس کی بات ہے لوگوں، بہت میں آپ کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، میں اپنی امت کا رونا رو رہا ہوں کہ
کہ ہم بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو روزانہ صرف 100 مرتبہ اللہ کے رسول پر محبت بھرا درود ہیں. اتنا ہم حق نہیں ادا کر سکتے. جس ہستی نے ہماری خاطر بھوک برداشت کی، ہماری خاطر اپنی نوازیوں اور بیٹوں کو بچیوں کو بھوکا رکھا، 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جل پایا، جس ہستی نے ہمارے لیے خون بہایا، پسینہ بہایا، سب کچھ نشاور کر دیا، ہم کیا وہ دکھائیں گے روزے میں شب کو؟ کچھ ایسی آپس میں ترتیب بنائی ہے آپ حضرات، ایک نئی شروعات ہو. مسجدوں میں زیادہ وقت گزارنا. مسجد میں ہماری سوسائٹی میں مجھے معلوم جموں کا اور اس ریاست کا کیا حال ہے. ہم اپنے یہاں رونا روتے ہیں. ہم اپنے یہاں عام طور پر دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں آنے والے غریب طبقے کے لوگ، کم پڑھے لکھے لوگ، وہ لوگ مسجدوں میں آتے ہیں. جو مسلمان دانشور، جو مسلمان پروفیشنل، جو مسلمان بیوروکریٹ، جو مسلمان آفیسر، وہ اچھی سیٹ پر ہیں. اگر وہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو اپنے ہی ایئر کنڈیشن ڈرائنگ روم میں نماز پڑھتے. وہ چل کر مسجد نہیں آتے، وہ عام مسلمانوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے. یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ اندر کے ایک بہت سنگین بیماری کی دلیل ہے. یہ سمٹم ہے اس بات کا کہ ہم اپنی امت سے کٹ گئے ہیں. ہم اپنے آپ کو کچھ بلند و بالا تر سمجھ رہے ہیں. کیا ہم ابوبکر و عمر سے زیادہ معزز ہیں؟ کیا ہم بلال اور خباب اور خبیب سے زیادہ معزز ہیں؟ کیا ہم حمزہ اور حسن اور حسین اور علی اور مرتضیٰ سے زیادہ معزز ہیں؟ صحابہ کرام میں تو کوئی اس کا تصور ہی نہیں تھا. اسلام وہ ہے جو قرآن لے کر آیا، اور اسلام وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے پریکٹس کر کے دکھایا، اور اسلام وہ ہے جو صحابہ و اہل بیت نے عمل کر کے. اسلام وہ ہے. آئیے اس اسلام کی طرف واپس چلیں، اپنی نوجوان نسل کو لائیں. کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ایک سور پھونک دیں. عزیز نوجوان ہمارے یہ نسل کے لائق نہیں ہے. اگر کوئی گویا راستے سے ہٹ بھی رہا ہے اور مغربی تہذیب کو قبول کر رہا ہے تو یہ کوئی نفرت و ملامت کے لائق نہیں. ان بچوں کو معلوم نہیں کہ ان کا مستقبل کہاں بیٹھا ہے. ان بچوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان سے کیا کہا ہے. بدقسمتی سے وہ اسلام کو ایک بہت اولڈ فیشن چیز سمجھتے ہیں، ایک آؤٹ آف ڈیٹڈ کلچر سمجھتے ہیں. یہ ایک غلط فہمی ہے. اسلام سے زیادہ ماڈرن، اسلام سے زیادہ پازیٹیو کنسٹرکٹیو اپروچ رکھنے والی کون سی اپروچ ہوتی ہے؟ کوئی مجھے بتائے. ایک شعبہ زندگی کے بارے میں گھنٹوں گفتگو کرنے کے لیے تیار. کسی ایک شعبہ زندگی کے کسی ادنا سے اسلام کے حکم کے بارے میں کوئی کہتے کہ وہ سائنٹیفک نہیں ہے، وہ پریکٹیکل نہیں ہے، وہ ترقی پسندانہ نہیں ہے، وہ روشن خیالی پر مبنی نہیں ہے، کون کہہ سکتا ہے؟ یہ ہماری پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے. مغرب نے پروپیگنڈا کیا اور ہم اس کی ٹون پر ڈانس کرنے لگے. ہم ایمان لے آئے اس کے اوپر، ہم نے یقین کر لیا اس کی پروپیگنڈے پر. اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ ایک طرف تو خود مسلم قوم کے اندر تبدیلی کا رجحان آ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. ہمارے ملک میں ابھی تیزی کے ساتھ نہیں ہے. اس علاقے میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن جہاں جانا ہو رہا ہے وہاں یہ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں. آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں کہ ینگ مسلم جنریشن بہت تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف واپس آ رہی ہے. دوسری طرف دنیا کی اور قومیں وہ اسلام کی اقتدار میں ہیں، اسلام کی تلاش میں ہیں. یقین مانیے اس میں کوئی مبالغہ نہیں، وہ اسلام کی تلاش میں ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ حل جو ہے وہ اگر کہیں ہے تو اسلام کے ساتھ. ان میں سے بہت سے لوگ جو کچھ مطالعہ کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، وہ تو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ بھائی قرآن پر عمل کرنے والے مسلمان کہاں ملیں گے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرنے والے مسلمان کہاں ملیں گے. ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. لکھنؤ میں ایک بہت عرصے پرانی بات ہے، جب میرا قیام لکھنؤ میں رہتا تھا. میں درس قرآن دے رہا تھا. درس قرآن مکمل ہوا، بہت بڑا مجمع تھا. لوگ ملنے لگے محبت سے. لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا. اسی اندھیرے میں لوگ آ کے مسافہ کرنے لگے. اب چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا کسی کا. ایک نوجوان نے ہاتھ ملاتے ہوئے مجھ سے کہا، مولانا میرا نام آنند کمار مشر ہے اور میں پچھلے 2 مہینے سے آپ کی اس محفل میں آتا ہوں.
میں آپ سے الگ تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے اگلے دن کا وقت دیا، مقرر وقت پر وہ اللہ کا بندہ پیارا نوجوان میرے گھر پہنچا، ساتھ میں ایک کتاب لے کر آیا تھا جو کاغذ میں کورڈ تھی۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے آپ ذرا پلیز یہ دیکھ لیجیے۔ میں نے وہ کتاب کھولی تو وہ قرآن مجید کا انگلش ورژن تھا، اور اس کے شروع میں اس کے اپنے ریمارکس لکھے ہوئے تھے۔ اس نے لکھا تھا کہ میں سچے دل سے گواہی دیتا ہوں کہ یہ کتاب اسی کی ریویل کی ہوئی ہے جس نے ساری دنیا کے انسانوں کو پیدا کیا، لیکن میں آئی ایم ایٹ لاس ٹو میک اٹ ایبسلیوٹلی کلیئر۔ میں بہت افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں 10 سال سے کوشش کر رہا ہوں، لیکن ایک آدمی نہیں ڈھونڈ پایا جو اس قرآن کے 10% پر بھی فالو کرتا۔ میں نے کتنے مسلم فیملیز سے دوستی کی، مسلم لڑکوں سے دوستی کی، لیکن مجھے نہیں ملے وہ لوگ مجھے نہیں ملے جو مجھے قرآن میں ملتے ہیں۔ تو میں کیا کروں مولانا صاحب؟ مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ کے یہاں قرآن کو ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ میں 2 مہینے سے آ رہا ہوں اور بڑی ہمت کر کے میں آپ سے اکیلے میں ملا۔ اللہ نے اپنے کرم سے اس نوجوان لڑکے کی نیت اچھی تھی، اس کا دل صاف تھا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک جواب سجایا۔ میں نے اس سے کہا کہ آنند کمار، مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی اور کو تلاش کرنے کی؟ تم ویسے ہی مسلمان خود کیوں نہیں بنتے جو قرآن پر 100% عمل کرو؟ What lacks you؟ تمہیں کیا کمی کیا ہے؟ تم خود کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ قرآن تو خاندانی مسلمانوں پر نہیں آیا تھا، قرآن تمہارے جیسے لوگوں پر آیا تھا، قرآن نے انہیں کو بدلا تھا۔ مسلمانوں کی پراپرٹی نہیں ہے قرآن مسلمانوں کی کوئی خاندانی جائیداد نہیں ہے۔ قرآن خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے اپنے تمام بندوں کے نام، تمام انسانوں کے نام، and you are one of them۔ آپ کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ ایک 2 منٹ کے لیے اسٹن ہے، مطلب میں اپنے سے شروعات کروں؟ ہاں اپنے سے شروعات کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا صاحب آپ ویٹ کیجیے، میں بھی آ رہا ہوں۔ آدھے پون گھنٹے کے بعد وہ 1.5 گھنٹے کے بعد وہ آیا، نہا دھو کر اپنے کپڑے بدل کر، اور آ کر مجھ سے کہنے لگا میں اب تیار ہوں، آپ جو چاہیں مجھ سے قبول کروا لیں، بس پلیز مجھے ایسا بنا دیجیے گا جیسا قرآن۔ آج اللہ کا شکر ہے وہ نوجوان باہر کے ملک میں کام کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ پر تقریباً 300 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ رش جاتا ہے اس کو دیکھ کر، اس کا ایک بچہ 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ حافظ قرآن ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنی کمیوں کو دور کرنے کی پوریدہ کوشش کریں، میرے لیے بھی دعا کریں۔ میں کوشش کر رہا ہوں اپنی نصاب بھر کہ میں اپنی کمیوں کو دور کروں، پھر بھی میری بہت سی کمیاں ابھی میرے اندر باقی ہیں۔ آپ دعا سے میری مدد کریں، آپ سب بھی ہمت کریں، خدا کے لیے کسی ایک سلگتے ہوئے تڑپتے ہوئے دردمند دل والے عالم دین سے آپ رابطہ قائم کریں۔ اب بھی دنیا میں ایسے علماء کی کمی نہیں ہے، لڑنے جھگڑنے والے، زور زور سے تقریریں کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن دل کا درد رکھنے والے اور دل کو بدلنے والے اور راتوں کے تنہائیوں میں اللہ کے سامنے میرے اور آپ کے لیے دعا کرنے والے ابھی بھی امت مسلمہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں، اور نہ یہ خالی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ آخری نبی کی امت ہے۔ قیامت تک اللہ کے رسول کا فیض چلے گا۔ اللہ والوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر ڈھونڈنا پڑتا ہے، ہاسپٹل ڈھونڈنا پڑتا ہے، ملکوں کے سفر کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر ہم کو علاج کرانے کا موقع ملتا ہے۔ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈور ہم کو کوئی مل جائے؟ ہم دور نہیں جائیں گے، ہم تلاش نہیں کریں گے، ہم لوگوں سے معلومات نہیں کریں گے، یہ ہماری طلب کی کمی ہے۔ میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، ایک ہی بات پر اصرار کرتا ہوں، پلیز اس کو ضرور لوگوں سے معلوم کیجیے۔ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں، اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، میں اپنی پوری فیملی کو ایک بہت اچھے اسلامی ماحول میں پروان چڑھانا چاہتا ہوں۔ میں کہاں جاؤں، کس سے رابطہ قائم کروں، کس سے دعا کرواؤں، کس سے میں مطالعے کا طریقہ اور اللہ کے ذکر کا طریقہ سیکھوں، بتائیے۔ اگر آپ کی طرف صادق ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو منزل تک پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس ملاقات میں خیر و برکت ڈالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
دعا کرنے کے بعد سے پہلے ذرا سی یہ بات میں عرض کر دوں کہ جیسا کہ پہلے بھی اعلان شاید کسی بھائی نے کیا تھا، میرے نوجوان دوست بڑے شوق و ذوق کے ساتھ مختلف بیانات کو ریکارڈ کرتے ہیں، ان کو سیڑھیاں بناتے ہیں، بہت سی سیڑھیاں یہاں پر لائے گئے ہیں۔ اچھا ہوگا اگر آپ حضرات وہ سیڑھیاں لیتے جائیں گے تو آپ کو بعد میں سننے میں، فالو اپ میں اور اپنے دوستوں کو تحفہ دینے میں، پورے گھر کے ماحول کو بدلنے میں مدد ملے گی۔ کچھ کتابیں بھی آئی ہوئی ہیں۔ میرے والد ماجد مولانا منظور نعمانی ایک بڑے پیارے انسان تھے، بہت ہی اچھی زندگی گزاری انہوں نے بظاہر۔ ان کی سوانح حیات میرے بڑے بھائی نے لکھی ہے، ان کی بایوگرافی حیات نعمانی کے نام سے، وہ کتاب بھی شاید یہاں پر موجود ہے۔ اور وہ منتھلی میگزین الفرقان جس کا میں ایڈیٹر ہوں، جو 80 سال سے نکل رہا ہے، میرے والد نے نکالنا شروع کیا تھا، اس کا بھی لیٹسٹ ایشو یہاں پر ہے۔ اگر آپ حضرات اس لٹریچر کو لے جائیں گے امید ہے کہ آپ کو نفع ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اللہ اپنے قصوروں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ ہم ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں جنایت کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو یہاں پر قبول فرما۔ اللہ ہم جس حال میں آئے تھے اس سے بہتر حال میں ہم کو یہاں سے واپس فرما۔ اللہ ہم کو اچھا انسان بنا دیجیے، اللہ ہم کو اچھا عملی مسلمان بنا دیجیے، اللہ واقعی اپنی شریعت پر چلنے والا بنا دیجیے، کبر و غرور سے بچائیے، تمام گناہوں سے بچائیے، تواضع، عاجزی اور انکساری عطا فرمائیے۔ اللہ اخلاق عالیہ عطا فرمائیے۔ اللہ ہم کو شرافت، ہمدردی اور انصاف، دور تک دیکھنے والی نظر عطا فرما، بلند حوصلہ عطا فرما۔ اللہ معاف کرنے کا مزاج عطا فرما، اللہ بدلہ نہ لینے کی عادت ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسا دیکھنا آپ کو پسند ہے، جیسا آپ کے محبوب اپنے ہر امتی کو بنا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، اللہ ہم کو ویسا بنا دیجیے۔ اللہ اس مجلس کی انعقاد کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔